بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت دعا بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں وہ اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ سمعت ابی، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد یعنی ابو موسیٰ اشعری سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول فی شأن ساعت الجمعہ، فرمایا کہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة الى ان تقضى الصلاة، کہ جب تک امام خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل سنا اور آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ یہ دیکھیے ایک قول یہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں کہ جس کے اندر اور اوقات ہیں، تو میں دو اوقات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک امام خطبے کے لیے بیٹھے اس وقت سے لے کے نماز کے لیے کھڑا ہو اس وقت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، بعض حضرات نے کہا بین خطبتین یعنی دو خطبوں کے درمیان، بعض نے کہا خطبہ ختم ہوتا ہے اس کے درمیان دل میں انسان جو دعا مانگ لیتا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور بعض حضرات جن میں اکثر حضرات یہی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کوہ طور کی طرف گیا، وہاں حضرت کعب احبار سے ملاقات کی اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرے سامنے تورات کی کچھ باتیں رکھی۔ دیکھیں کعب احبار کے بارے میں دو قسم کی رائے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ روایت چونکہ مسند احمد میں نقل کی جا رہی ہے اور امام احمد بن حنبل ظاہر بات ہے بلا وجہ اور بلا ضرورت کسی کچی بات کو نقل نہیں فرماتے، اس کو کسی درجے کی کوئی تائید ہوتی ہے پھر ہی فرماتے ہیں، ورنہ ہمارے زمانے میں تو کام حدیث جانتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ میرے سامنے انہوں نے تورات کی کچھ باتیں کی تو میں نے ان کے سامنے حدثت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان فیما حدثته، کہ میں نے وہ باتیں اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کی وہ احادیث کعب احبار کے سامنے بیان کی۔ فکان بینما حدثته، جو حدیثیں میں نے ان کو سنائی اس میں ان قلت، میں نے یہ بھی کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ بہترین دن جس کے اوپر سورج نکلتا ہے، یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم وفیہ احبط، کہ اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی روز وہ زمین پہ اتارے گئے۔ تو فرمایا کہ اسی دن کے اندر یعنی اسی جمعے کے دن کے اندر فیہ تیب علیہ، فیہ تیب علیہ، اور وفیہ ماتا، یعنی اسی کے اندر انہوں نے دنیا میں وقت گزارنا شروع کیا اور اسی کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور فیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن کے اندر قیامت کھڑی ہوگی یعنی قیامت قائم ہوگی۔ وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعہ من حین تصبح حتی تطلع الشمس،
شفقا من الساعہ، فرمایا کہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جو جمعے کے دن طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک قیامت کا منتظر نہ رہتا ہو۔ اللہ اکبر! کہتے قیامت کا منتظر رہتا ہے، صبح فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی چوپایوں تک کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ اس لیے وہ ہر جمعے کے دن بھر اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت نہ قائم ہو جائے، علاوہ جنات اور انسانوں کے، الا الجن والانس۔ اور فرمایا ایک اور بات بڑی خوبصورت، فیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ فرمایا کہ اسی لیے تو جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں کوئی مسلمان بندہ وہ نماز پڑھتا ہو، حکمن یا حقیقت نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کے ارادے سے بیٹھو، وہ اگر اس گھڑی کو پا لے اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اسے وہ چیز ضرور دی جاتی ہے، یعنی وہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت کعب احبار نے یہ سن کر کہا، یہ دن یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے؟ کہ ذالک فی کل سنۃ یوم، ایک دن آتا؟ فقلت بل فی کل جمعہ، اور میں نہیں بلکہ ہر ہفتے میں آتا ہے ایک مرتبہ۔ کعب نے اس بات کی تصدیق کے لیے پھر تورات پڑھی اور اس کے بعد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے کعب سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ جو حضرات حضرت کعب کو معتبر نہیں مانتے، ان کے نزدیک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقیناً معتبر ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام سے ملے، کہتے فحدثته بمجلسی مع کعب الاحبار، میں نے ان کو جو میری مجلس کعب احبار کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بارے میں فرمایا، وما حدثته فی یوم الجمعہ، اور جو ہماری بات جمعہ کے بارے میں ہوئی تھی وہ بھی میں نے ان کو بتایا۔ فقلت له تو میں نے کہا، قال کعب، کعب کہہ رہے تھے، ذالک فی کل سنۃ یوم، یہ ہر سال کا ایک دن ہے۔ قال عبداللہ بن سلام، تو عبداللہ بن سلام نے کہا، کذب کعب، کعب نے غلط بات کہی۔ فقلت له ثم قرأ کعب التورات، پھر میں نے کہا کہ کعب نے تورات پڑھی۔ قال بل ہی فی کل جمعۃ، فرمایا کہ نہیں، کعب نے غلط بات پڑھی ہے تورات کے اندر سے، صحیح بات جو تورات میں ہے وہ فی کل جمعۃ، وہ یہ ہے کہ ہر ہفتے میں ہے۔ قال عبداللہ بن سلام، تو عبداللہ بن سلام نے کہا، صدق کعب، ہاں کعب نے جب تورات میں سے یہ پڑھا کہ وہ ہر جمعے میں ہر ہفتے میں ایک دن ہے، یعنی وہ جمعے کا دن ہے، تو یہ کعب نے صحیح بات کی۔ ثم قال عبداللہ بن سلام، پھر عبداللہ بن سلام نے کہا، قلت علمت ایت ساعۃ ہی، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے۔ قال ابو ہریرہ فقلت اخبرنی بہا، فرمایا کہ مجھے آپ بتائیے، ولا ولا تظن علیہ، اور آپ میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیے گا، مجھے بتانے میں بخل مت کیجیے، مجھے ضرور بتائیے۔ فقال عبداللہ بن سلام، یہ آخر ساعت فی یوم الجمعہ، یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ نے کہا، قلت، میں نے کہا، وکیف تکون آخر ساعت فی یوم الجمعہ، عبداللہ بن سلام کو وہ جمعے کی آخری گھڑی کون سی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اس ساعت کو پائے اور اس میں نماز پڑھتا ہو، یعنی اب آخری گھڑی میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو آخری وقت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سات جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے، اس میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی کیونکہ نماز تو مکروہ ہے اس وقت میں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، یہ تو صحیح ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ جو نماز کی انتظار میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہو وہ بھی نماز کے حکم میں ہے، یہاں تک کہ وہ حقیقتاً نماز پڑھے؟ حضرت ابو فرماتے، یہ سن کر میں نے کہا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔
تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا بس نماز سے مراد نماز کا انتظار کرنا ہے، اور دن کے آخری حصے میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا تو منع نہیں ہے، اس وقت کوئی دعا مانگے تو وہ قبول ہوگی۔ یہ روایت موطا امام مالک میں بھی ہے، امام ابو داؤد نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں، امام نسائی نے نسائی میں، اور امام احمد بن حنبل نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ لہذا آج جمعہ ہے، جمعے کی آخری گھڑی میں اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن اس ساعت کو کہ جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے تلاش کرو۔ التمسوا الساعة، تلاش کرو اس وقت کو، التي ترجى في يوم الجمعہ، جس کے بارے میں امید ہے یعنی یقین ہے جمعے کے دن، بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، عصر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ کتنی بڑی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تو قبولیت کی گھڑی ہے، اور قبولیت کی گھڑی عصر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ قبولیت کی گھڑی امام کے خطبہ دینے اور نماز کے درمیان کے وقت میں ہوتی ہے۔ کتنا اہم اور کتنا ضروری، کتنی اہم اور کتنی ہی ضروری چیز ہے۔ لہذا اس کے اندر اس چیز کو لازمی کیا جائے۔ اچھا، دعا کے ساتھ کوشش کریں کہ 2-3 تسبیح درود پاک کی پڑھیں، 2-3 تسبیح استغفار کی پڑھیں، اس لیے کہ اس کے اندر خاص طور پہ اس بات کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم فیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، کہ اسی کے اندر قیامت ہے، اسی کے اندر قبض ہے، اسی کے اندر نفخہ ہے، اسی کے اندر قیامت کا دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، چنانچہ میرے اوپر اس میں درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا صلاۃ والسلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاۃ علیک، ہمارا صلاۃ والسلام آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ وقد 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 ارمت وقد ارمت قال یقوننا بلیتا قال ان اللہ حرم علی الارض، کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود اسلام پیش کریں جبکہ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ تو راوی کہتے ہیں لفظ ارمتا صحابہ کرام کی لفظ کی مراد لفظ بلیتا ہے، یعنی آپ کا جسد مبارک بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ بعض حضرات نے اس کا غلط ترجمہ کیا، آپ کا جسم اطہر بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کے اجسام کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ انبیاء کے جسم زمین میں فنا نہیں ہوتے۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اور بیہقی کے اندر ہے، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ باب فضائل الجمعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو چنانچہ اس میں درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کریں، کیونکہ بہت ساری روایت ہیں۔ والیوم الموعود وشاہد و مشہود، سورہ بروج کے اندر جو آیت ہے، اس کے اندر بھی بعض حضرات نے جمعے کا دن مراد لیا ہے۔ تو بھائی آج کے اوقات جمعے کے ہیں، اس کے ساتھ رمضان المبارک کے ہیں، اور ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا۔ ان اوقات کے اندر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، افطاری کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان سے بچ کے بھئی کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔